بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے والی ربی کا فاصبر تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1، انداز کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل اور دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے۔ نمبر 2، رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ نمبر 3، کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شعائب اور لواز سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد تک کمال کو پہنچ جائیں کہ جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت اور نگہداشت اور ہدایت اور نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ کے گرد مرتکز ہو جائے۔ احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جدوجہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دے، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جدوجہد کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاذین کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹھے کی شکلوں میں اظہار ثانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پامردگی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ والی ربی کا فاصبر۔ اللہ اکبر۔ یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہے، لیکن یہ عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چومکھی آندھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک کو دوسرے سے گتھ کر رکھ دے گی۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انداز کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انداز کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا اور ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید،
خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترجیح دیں۔ اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا: نمبر 1 توحید، نمبر 2 یوم آخرت پر ایمان، نمبر 3 تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل اور کمالات اور اعمال و خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، نمبر 4 اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی اور سپردگی، نمبر 5 پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد اور کفا اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخشش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تکان و محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ آپ نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل اور پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفان اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے، راحت و سکون تاج دیا۔ زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی، آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہمہ گیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ آمین۔